کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ دین اسلام سب سے زیادہ کامل، مکمل، ہر اعتبار سے سب سے افضل دین اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے اندر نہ تو طلاق کا دروازہ بالکل بند کیا اور نہ ایسا کیا کہ طلاق کی کوئی حد بندی نہ کی جائے اور اس باب میں مرد کو اور شوہر کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جتنی چاہے طلاقیں دیتا رہے۔ اور شروع زمانے میں یہی طریقہ تھا، زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہ ایک انسان اپنی بیوی کو جتنی طلاقیں چاہتا تھا دیتا رہتا تھا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے طلاق کو عورتوں کے پریشان کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک عورت کو طلاق دیتے اور جب وہ عدت پوری کرنے والی ہوتی پھر اس سے رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دیتے، پھر وہ عدت گزارتی، پھر جب عدت پوری ہونے والی ہوتی پھر رجوع کر لیتے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہ تجھے آزاد کریں گے اور نہ تیرے ساتھ صحیح سے رہیں گے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم میں یہ طلاق کی آیتیں اور طلاق کا پورا باب، طلاق کے سلسلے میں مکمل اصول، ہدایات، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ تو گزشتہ ہفتوں میں ہمارے سامنے سب سے پہلے جو تذکرہ آیا تھا وہ نیک عورتوں کا آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کا نگہبان بنایا، ذمہ دار، سرپرست بنایا، اس کا تذکرہ تھا۔ پھر اس کے بعد 4 ترتیب وار اللہ رب العزت نے باتیں بیان کی کہ اگر گھر میں نا اتفاقی ہو، ناچاقیاں رہنے لگیں تو یہ 4 کام کرنے ہیں۔ 5ویں مرحلے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک طلاق کس طرح دینی ہے اس کا طریقہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری طلاق کا تذکرہ فرمایا اور کچھ اس انداز میں فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہیں۔ حالانکہ اصل جو شریعت میں طلاق ہے، جو طلاق کا جو آخری حکم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو طلاقیں وہ 3 ہیں، لیکن قرآن کریم نے الطلاق مرتان فرمایا کہ طلاق 2 ہیں۔ حالانکہ آگے تیسری طلاق کا بیان ہوا ہے، لیکن شروع میں بنیادی طور سے طلاق 3 نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا 2 ہیں۔ مقصود اس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھانا تھا کہ انسان کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح آ جائے کہ تیسری حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں، اور وہ والا اختیار جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ کسی خاص موقع کے لیے رکھا ہے، اور اصل انسان کو طلاق کے قریب نہیں آنا، اور اگر آنا ہے تو 2 یہ آخری انتہا ہو جانی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں۔ حالانکہ طلاقیں تو 3 ہیں، لیکن 2 کہہ کر اللہ رب العزت نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر آ کر انسان کو بس کر دینا چاہیے اور تیسری کے بارے میں نہیں سوچنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ 2 طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ جو 2 طلاق تک اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ کس کنڈیشن میں طلاق دینی ہے، کیا مقصد ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان سب باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان باؤنڈریوں کو کوئی تجاوز نہ کرے، ان کو پھیلان کر اس پار جانے کی کوشش نہ کرے، فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ کی طرف سے جو باؤنڈریاں لگائی گئی ہیں ان کو جو کراس کرتا ہے، ان سے جو تجاوز کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی تو ظالم لوگ ہیں، ان کا علاوہ اور کون ظالم ہو۔ اس کو یہاں پر اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے اس سے زیادہ بہتر، کسی بھی انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ تعلیم یا وہ حکم مردوں سے متعلق ہو یا عورتوں سے متعلق ہو، اس سے زیادہ بہتر اس نوع کے لیے، مرد کے لیے یا عورت کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا حکم بیان فرمایا، اگر ہم اس کو سمجھیں تو پھر ہمارے ذہن کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ طلاق کیا چیز ہے اور اس کا کس موقع پر اللہ رب العزت کی نظر میں استعمال ہونا چاہیے، اور ہمارے ذہنوں میں اگر کچھ شکوک و شبہات ہوں گے تو وہ سارے کے سارے شکوک و شبہات بھی ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طلاق کے بعد یہ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، کوئی انسان اس سے تجاوز نہ کرے. ومن یتعد حدود اللہ، اور اگر کوئی ناحق، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ناحق طلاق کا استعمال کرے گا، یعنی نہیں دینی چاہیے لیکن اس کے باوجود چھوٹی سی بات کے اوپر صرف اپنی عنایت کی وجہ سے یا اپنے آپ کو زبر رکھنے کی وجہ سے یا چھوٹی موٹی خلاف مزاج باتوں کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس کام کا ارتکاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں ظالم. اور ظالم کا انجام وہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ظالم کیسا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو انسان غلط طریقے سے اپنے اختیار کا استعمال کرے گا تو وہ ظالموں کے زمرے میں آئے گا، اور ظالموں کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ سب کے سامنے آ ہی جائے گا. بہرحال اس کے بعد ہمارا موضوع یہ تھا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت بہت کم رہتا ہے، کہ اگر کسی انسان نے ان تمام باتوں کے باوجود، وہ ساری تفصیلات ہمارے ذہن میں رہیں کہ اللہ نے طلاق کو کس درجے میں لا کر کھڑا کیا. اس سے پہلے کی 4 کنڈیشن ہیں، پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بری چیز جو ہے وہ طلاق ہے. پھر طلاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حالت کے اندر ایک طلاق دینے کا حکم دیا، پھر دوسری طلاق، اس میں رجعت کے احکامات. یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، اللہ کی طرف سے دھمکی دینے کے باوجود کہ ان حدود کو کراس مت کرنا، 2 سے زیادہ طلاق مت دینا، پھر بھی اگر کوئی انسان تیسری طلاق دے دے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر بھی اگر کوئی انسان تیسری طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ عورت، یعنی وہ جو ابھی تک اس کے نکاح میں تھی، اس کی منکوحہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر اب وہ اس کے لیے حلال نہیں رہی. من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اس شوہر کے علاوہ کہ جو اس کا پہلا شوہر تھا، اس کے علاوہ دوسرے سے کسی انسان سے وہ نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں کہ جب پہلے نمبر پر اس کو سمجھایا گیا تب بھی ان کے درمیان موافقت نہیں ہوئی، بے تکلفانہ تعلقات چھوڑ دیے گئے تب بھی موافقت نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی مار لگائی گئی تب بھی تعلقات استوار نہیں ہوئے. اس کے بعد ایک خاندان کا بڑا مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے بٹھایا گیا تب بھی معاملہ نہیں بنا، ایک طلاق کے بعد بھی معاملہ نہیں بنا، دوسری طلاق کے بعد بھی معاملہ نہیں بنا. تو اتنی تمام تر تفصیلات کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اب ان دونوں کے درمیان نباہ کی کوئی صورت ہے ہی نہیں اور وہ دونوں نباہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو جب وہ نباہ چاہتے ہی نہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس یہاں پر لا کر تیسری طلاق کے بعد دروازہ بالکل ان دونوں کے لیے آپس میں بند کر دیا. اب شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب اللہ نے 3 طلاق دینے کے لیے منع کیا ہے اور بدترین گناہ قرار دیا 3 طلاق دینا، اور خاص طور سے ایک وقت میں ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دینا، یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکروہ تحریمی یعنی حرام کے برابر ہے. اتنا بڑے درجے کا گناہ ہے. اور آگے ابھی میں حدیث بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 3 طلاق کا واقعہ ہوا تو آپ کی طبیعت پر اس کے کیا اثرات پڑے اور آپ نے کیا باتیں ارشاد فرمائی، ابھی انشاءاللہ یہ حدیث آئے گی تھوڑی دیر میں. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذہن کے اندر بٹھائیں کہ اس کنڈیشن کے اندر اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو تیسری طلاق دیتا ہے تو اب شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں نہیں رہنا چاہتے اور رہنا چاہیں گے تو اب ان کا نباہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے اب شریعت نے بالکل دروازہ بند کر دیا، اور دروازہ بند کرنے کی حکمت بھی یہی ہے. اچھی طرح سے اللہ کرے مردوں کے ذہنوں میں بھی اور عورتوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات اچھی طرح آ جائے. خاص طور سے 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے تو بہت اچھی طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر اترنا چاہیے اور ہمیں خوب اچھی طرح علی وجہ البصیرت اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ جب انسان نے تیسری طلاق دے دی تو اب اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اب یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ نہ رہیں اور دوبارہ نکاح کرنے کی نہ سوچیں. یہ جو ہمارے ذہنوں میں تیسری طلاق کے بعد یہ جو پورا پروسیس ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جو ساری کی ساری جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، تو اسی پر سب سے پہلی ضرب تو یہاں پر پڑ جاتی ہے کہ اب شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں نہ رہیں. اگر مسئلہ ہے اولاد کا، اگر مسئلہ ہے عوام کے درمیان عزت کا، اگر مسئلہ تھا عوام کے درمیان بدنامی کا، تو اتنے ساری جو حد بندیاں اللہ نے لگائی تھی تو اس حد میں کہیں نہ کہیں رکنا تھا.
اور جب ان ساری حد بندیوں کو توڑ کر، ان سارے قوانین کو توڑ کر اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے، نہ دین کی فکر کرتے ہوئے، نہ دنیا کے حالات کو سوچے سمجھے بغیر اگر کسی نے اس باؤنڈری کو کراس کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دین مذاق نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا پھر بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی منمانی سے اپنی زندگی کا خود فیصلہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد دوسری جگہ نکاح کرے، کیونکہ اس عورت کے ساتھ تو اس کا نکاح ہو ہی نہیں رہا، جبھی تو اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، اور عورت اپنا نکاح دوسری جگہ کرے۔ اب یہ جو حلالے کا لفظ جو آتا ہے، شریعت کی نظر میں حلالہ کیا ہے، اس کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے ذہنوں میں بہت سارے گناہ بہت گندے ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر سود ہے، زنا کاری ہے، شراب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر حلالے کے نام پر شرعی جو تصورات آ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصورات جو ہمارے ذہنوں کے اندر آ گئے ہیں، اور وہ شریعت کا نہ تو مزاج ہے، نہ شریعت کا حکم ہے، نہ شریعت کے اندر وہ چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ غلط فہمی کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا حکم ایسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے وہ گناہ ہے، ایسے ہی یہ سمجھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا غلط مطلب دین اسلام کے اندر، ایک غلط حکم جو دین اسلام کے اندر ہے نہیں، اس کو ہم نے شامل کر لیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے تو ہمارا جو چہرہ ہوتا ہے وہ لٹک جاتا ہے اور ہمیں شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شریعت میں ایسا کرنے کا حکم ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جس کو ایک عام انسان کے حس، اس کی سمجھ، اس کی غیرت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس حکم کو دین اسلام کا حصہ اللہ رب العزت جیسی ذات کیسے قرار دے سکتی ہے؟ حالانکہ انسان کی حس تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی کہ جہاں تک اللہ رب العزت کا دین انسان کی حس کو پہنچاتا ہے، اور ایسی چیزیں جہاں تک آج تک بھی انسان کی حس اور غیرت نہیں پہنچ سکی، اللہ نے تو ان چیزوں کو پہلے سے حرام کیا ہوا ہے، 1450 سال پہلے سے۔ ایسی چیز دین اسلام کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ حلالہ شریعت میں ہے کیا چیز۔ حلال شریعت کے اندر یہ ہے کہ اب جب شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مرد نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، عورت نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، اب اگر اتفاق سے عورت کے دوسرے شوہر نے کبھی جا کر، کبھی 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، عمر کے کسی حصے میں، بڑھاپے میں، جوانی، کبھی بھی اگر اس کا کوئی نزاع ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینا مناسب سمجھا اور شرعی اعتبار سے اس کے لیے ٹھیک ہوا، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق کے ذریعے سے فارغ کر دیا، یا پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال کے ذریعے سے وہ اس کے نکاح سے باہر آئی، یا اس کے طلاق دینے کے ذریعے سے باہر آئی، تو پھر اس صورت کے اندر اب اگر یہ دونوں چاہیں تو پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ شرعی حکم یہ ہے کہ عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا، مرد نے دوسری جگہ نکاح کیا، کبھی 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد اگر ان کا نکاح نہیں ہو سکا، بائی چانس ایسی کنڈیشن پیش آ گئی۔ اور گزشتہ ہفتے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 1000 سال کی مدت بھی لگا کر یہ کہے کہ میں 1000 سال کے لیے اس عورت سے نکاح کرتا ہوں، اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ 1000 سال تک وہ جیے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز اللہ نے موقت اور متعین نہیں کی، اس کو موقت کیوں کیا؟ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے نکاح نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو یہ شرعی حلالہ۔ اچھی طرح سے میں ایک بار اور دہرا دوں کہ 3 طلاق دینے کے بعد اگر عورت کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا، یا عورت اور اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، یا پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اگر یہ دونوں چاہیں، اور قرآن کہتا ہے اب چاہنے میں بھی یہ مطلب ہے کہ اب اگر ان کا آپس میں نباہ ہونے کا قوی یقین ہے تو اب وہ دونوں آپس میں نکاح کے اندر آ سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ باقی ہمارے یہاں جو صورت پیش آتی ہے اس کو بھی میں اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ صورت پیش آتی ہے کہ عام طور سے طلاق کا تصور، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتوں میں بیان کیا، یہ ہے کہ طلاق 3 ہی مرتبہ ہوتی ہے، 3 مرتبہ سے کم کہا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ بات میں نے کلیئر کر دی تھی کہ طلاق سے اگر دینی کی ضرورت پیش آئے تو 1 دینی ہے، اور کن حالات میں دینی ہے وہ بھی میں گزشتہ ہفتوں میں اچھی طرح سے بیان کر چکا۔ پھر دہرا دوں کہ ناپاکی کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے،
حمل کی حالت میں بھی، پریگننسی کی حالت کے اندر بھی طلاق ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، جتنی بھی عوام کے اندر یہ حالتیں مشہور ہیں ان تمام حالتوں کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق ہو، دو طلاق ہو، تین طلاق ہو، ہر حالت کے اندر واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ اگر تین طلاقیں انسان نے دی ہیں، مختلف مجلسوں کے اندر مختلف لفظوں سے تین طلاقیں دی ہیں، تب بھی تین ہی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے علاقوں کے اندر اگر کوئی انسان تین طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد خاندان کے کچھ لوگ جو اپنی نظر میں قرآن و حدیث کو جاننے والے ہوتے ہیں، خود ساختہ اپنے آپ کو عالم اور مفتی سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس نام پر؟ اس نام پر کہ یہ گھر ٹوٹے نہیں، یہ گھر برباد نہ ہو، یا بچوں کی پرورش کے نام پر۔ ان کی دانش کے اندر یہ خیال اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم ہوتی یہ بات کہ اس بھلائی کے چکر میں اور اس ہمدردی کے اندر آ کر وہ اللہ رب العزت کے قرآن کے ساتھ جھگڑا مول لے رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اور یہ والی ہمدردی انہیں اللہ کی نظر میں ملعون بنا دے گی، اللہ کی نظر میں مغضوب بنا دے گی، اور وہ اللہ کے دشمنوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے اوپر کیا بیتے گی وہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یہ جو حکم ہے تین طلاق کے بعد، یہ کوئی کسی عالم کا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکم ہے، کہ غیر مسلک کے اندر جا کر کسی نے کہہ دیا کہ جی نہیں، اگر ایک مجلس کے اندر تین طلاقیں دی ہیں تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس فتوے پر عمل کر لیا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ کوئی بھی انسان قرآن کریم کے ترجمے ہر جگہ پر موجود ہیں، دوسرے پارہ جہاں پر پون پارہ ہو رہا ہے وہاں پہلی آیت ہے، کوئی بھی انسان قرآن اٹھا کر کے دیکھ لے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کا یہ بالکل واضح صاف سا حکم ہے، اور یہ اتنا واضح حکم ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ متفق ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر گنجائش ہوتی اور شریعت سے کوئی بھی اس کے خلاف حکم ثابت ہوتا تو عام طور سے یہ بات ہوتی ہے کہ جو چیزیں شریعت میں ایک مرتبہ بھی ہوئی ہیں تو وہ کسی نہ کسی امام کے یہاں چیز آ جاتی ہے۔ کوئی چیز حنفیت میں ہے تو کوئی چیز شافعیت میں آ جاتی ہے، کوئی مالکیت میں آ جاتی ہے، کوئی حنبلیت میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا، اس میں چاروں ائمہ اربعہ متفق ہیں، اور تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کسی انسان نے تین طلاقیں دی، چاہے ایک مجلس میں دی ہوں، چاہے الگ الگ مجلسوں میں دی ہوں، ایک لفظ سے دی ہو، مختلف لفظوں سے دی ہو، تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ایک مجلس کی ہر طرح کی اگر تین طلاق دے دی ہیں تو پھر تین ہی طلاق واقع ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ لال ہو گئے اور آپ مارے غصے کے کھڑے ہو گئے، اور آپ فرمانے لگے کہ کیا ابھی میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، اللہ کے دین کا مذاق بنایا جائے گا؟ حتیٰ کہ اتنا غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوا کہ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اس دینے والے کو قتل کر دوں۔ اب لوگ اسی حدیث سے استدلال کر لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ ہے، تین طلاقیں دینا گناہ ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ عجیب و غریب بات ہے، بالکل الٹی بات، کہ جس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، اگر وہ چیز نافذ ہی نہ ہو، اگر وہ حکم واقع نہ ہو تو پھر غصہ کس بات کا؟ اگر تین طلاق ایک مجلس کی نافذ ہی نہیں ہونی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کھڑے ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی ان صحابی کو یہ کہنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو میں قتل کر دوں؟ یہ والی حدیث خود بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر کوئی انسان تین طلاقیں دے گا تو وہ تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہوں گی، جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے کھڑے ہو گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک جماعت صرف ایسی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ تین طلاق اگر ایک مجلس کے اندر دی تو وہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ ان کی دلیل میں آپ کو نقطہ نظر بتا دوں کہ ان کی نظر کے اندر ایک حدیث، دو حدیثیں ان کے سامنے ہیں، ان دونوں حدیثوں کا میں جواب دے کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک حدیث ہے حدیث رکانہ، حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ جو مشہور پہلوان تھے، وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی،
اور وہ جو روایت ہے اس میں حدیث کے اندر دو طرح کی روایتیں ان کے تعلق سے ہیں. ایک روایت وہ ہے کہ جو ان کے خاندان والوں نے نقل کی ہے، اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ کے ذریعے سے طلاق دی تھی، اور باقی بہت سی کتابوں کے اندر یہ تفصیل ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو وہ واقعہ کتابوں کے اندر منقول ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو، 1 طلاق واقع ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کی دلیل ہے. لیکن یہاں پر رک کر میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک روایت کو سامنے رکھ کر کے کبھی بھی مطلب نہیں نکالا جاتا، کیونکہ ایک روایت کہیں پر کتنی ہوتی ہے اور کہیں پر کتنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اردو جاننے والا اس کا ترجمہ کرے تو یہاں پر نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، کسی بھی عمل کا ذکر نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت میں داخلے کا اللہ کے نبی سے وعدہ ہے، اور حدیث ثابت ہے، حدیث موجود ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ حدیث میں تو نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، میں تو اس حدیث پر عمل کروں گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہی تو کہا جائے گا کہ اس حدیث میں پورا ذکر موجود نہیں ہے. لیکن اور جو ساری حدیثوں کے اندر نماز قرآن کے اندر موجود ہے، ان تمام باتوں کو ملا کر مطلب نکالا جائے گا، ایک حدیث کو سامنے رکھ کر مطلب نہیں نکالا جاتا. تو دوسری کتابوں میں ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر یہ پوری حدیث اس طرح سے موجود ہے کہ جب حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ، ایک تو یہ موجود ہے کہ انہوں نے طلاق لفظ البتہ کے ذریعے سے دی تھی، اور لفظ البتہ جو عرب میں استعمال ہوتا تھا تو اس سے ایک کی بھی نیت کی جا سکتی تھی اور 3 کی بھی نیت کی جا سکتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک حدیث اور بتا دوں، پھر اس کے بعد میں دونوں کا جواب ایک ساتھ دے دیتا ہوں. ایک حدیث اور بیان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں، کہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ابن عباس کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2-3 سالوں کے اندر 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھا جاتا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 کو 3 قرار دے دیا. تو یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے اور لوگوں نے اس کا کیا سے کیا مطلب بنا دیا، یہ آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں. میں دونوں حدیث رکانہ کا بھی اور اس کا دونوں کا ایک ساتھ ملا کر کے جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچائی کا، دیانتداری کا، ایمانداری کا غلبہ تھا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ سے متصل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تو 2 سال کا 2.25 سال کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2-3 سال ملانے تو اللہ کے نبی کے بعد 4-5 سال تک کی کل یہ بات منتی ہے. تو لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر 3 طلاق انسان دے گا تو 3 ہوں گی، اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ کہ اگر 3 دے گا تو 1 طلاق واقع ہوگی. لیکن یہ انہوں نے حدیث سے وہ مطلب نکالا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، نہ امت نے اس کو قبول کیا، اور نہ ائمہ مجتہدین نے اس مطلب کو لے کر اس مطلب کو آگے امت تک پہنچایا ہے. بلکہ اس کا صحیح مطلب وہ ہے کہ جو دوسری حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ رکانہ تم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ تم نے اپنی بیوی کو یہ جو لفظ استعمال کیا اس سے 1 طلاق کی نیت کی تھی؟ تو حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے 3 طلاق کی نہیں 1 طلاق کی نیت کی تھی. اس وجہ سے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. اور یہاں پر یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث کا مطلب ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے دور کے اندر اگر کوئی انسان یہ کہتا تھا، چونکہ اس وقت دیانتداری تھی، صدق تھا، سچائی کا دورہ تھا، اگر کوئی انسان قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے 1 ہی کی نیت کی تھی، تو پھر اس وقت اس کی نیت کو قبول کر لیا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے زمانہ نیچے آتا گیا، جھوٹ کا رواج بڑھتا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آگے ایسا کام نہیں چلے گا. لوگ وہ چیز کہ جس میں ان کے لیے وسعت اور گنجائش تھی اس کا غلط استعمال کرنے لگے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نافذ کیا کہ آج کے بعد دل کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ظاہری الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا. اگر کسی نے 3 لفظ استعمال کیے، چاہے ایک مجلس کے اندر استعمال کیے ہوں، چاہے مختلف مجلسوں کے اندر استعمال کیے ہوں، 3 طلاق 3 ہی طلاق واقع ہوں گی.
یہ ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا مطلب ہے، یہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اگر کوئی انسان، جو ہمارے یہاں صورت پیش آتی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو میں نے ذکر کرنا شروع کیا تھا، خاندان کے دو چار بڑے لوگ جو اپنی نظر میں اپنے آپ کو عالم یا مفتی کچھ وقت کے لیے سمجھ لیتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اولاد کی ہمدردی کے نام پر یا گھر بسانے کے نام پر، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کو کھلونا بنانے کے لیے کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی سے بھی اٹھ کر کے بات کی، خاندان کے کسی فرد سے، یا بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جن کو پکڑ کر ان سے بات کی جاتی ہے، ان کو لالچ دے کر ان کو پیسے طے ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نکاح ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 1-2 دن کے بعد تمہیں طلاق دے دینی ہے۔ یہ جو سب کی سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈرامہ بازی کرنے والوں پر، یہ وہ والی صورت ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، شریعت میں اس کو شرعی حلال نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسا حلالہ کرنے والوں پر کہ جنہوں نے پسے پردہ ایک اسکیم بنا لی ہو، والمحلل لہ، اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اللہ نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جو لوگ خاندان کے جو بڑے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس کام کو کرواتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اگر کوئی بھی انسان اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، جس درجے میں ملوث ہوتا ہے، اس درجے میں اللہ کی لعنت اس کے اوپر آتی ہے، اور اس کا وبال اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں ضرور واقع ہو کر کے رہتا ہے۔ اور ایک بات اور ہم ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر پسے پردہ ایسی اسکیم بنا کر دوبارہ اگر اس عورت کو اس مرد کے نکاح میں دے بھی دیا جاتا ہے، تو یہ والا نکاح شرعی اعتبار سے اگر آپ کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کریں گے تو وہ ظاہر کا پابند ہے، وہ یہی فتویٰ دے گا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ کے یہاں نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو دل کا حال معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے سزا رکھی تھی کہ تیسری طلاق وہ نہ دے، جب اسے معلوم ہوگا کہ اگر تیسری طلاق میں نے دے دی تو میری بیوی کا نکاح کہیں اور ہوگا، اور پھر اگر اس نے کبھی زندگی میں اس کو طلاق دی یا انتقال ہوا تب جا کر وہ مجھے ملے گی، پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، اس وجہ سے وہ انسان طلاق نہ دیتا۔ لیکن لوگوں نے اس کے اندر تحریفات شروع کی اور اس کو ایک کاروبار بنا لیا گیا، اور اتنا آسان کر دیا گیا کہ اگر کہیں پر بھی یہ والا کام ہوتا ہے تو پھر بہت آسانی کے ساتھ جا کر کسی سے بھی فتویٰ لے لیا، اور فتویٰ لینے کے بعد کسی کو بھی تیار کیا، اور چند دنوں کے بعد دوبارہ وہیں لوٹا دیا گیا۔ اللہ کا جو نظام تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ طلاق سے رکھیں، اس کو بالکل کنڈم بنا دیا، اس کو بالکل نکارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت پر عمل کرنے کو بالکل ناکارہ بنا کر اس کی جو اہمیت اور اس سے جو بچنے کا احساس لوگوں کے دلوں میں تھا، ان تمام احساسات کو ختم کر دیا۔ تو ہمیں ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے یہ بات کہ 3 طلاق اور یہ جو حلالہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ در حقیقت ایک لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کام کو کرے گا تو اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ کالا کرنا چاہتے ہیں، اس کے چہرے پر گندگی ملنا چاہتے ہیں، کہ تاکہ انسان جب اس کے انجام کو سوچے گا تو پھر اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور جو انسان اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے لعنت بھرا کام اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے چہرے کو کالا کرنا چاہے تو وہ کرے۔ یہ ہے شرعی حلالہ، اور یہ ہے وہ حلالہ کہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی مسئلہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی اس طرح ڈھکوسلے بازیاں کر کے کسی کا فتویٰ لے کر اگر اس طرح سے کر لیتا ہے تو شرعاً اس کا نکاح نافذ نہیں ہوتا، اور شرعاً وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کی ڈرامے بازیوں کے بعد کوئی انسان 10 سال لے لے، 20 سال لے لے، اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ سے توبہ کر لی یا اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، شرعی اصول ہیں، شرعی ضابطے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان بغیر نکاح کے رہ لے اور اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بغیر نکاح کے زندگی گزار دی، ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر کوئی انسان بغیر شرعی طریقے کے کسی کے ساتھ رہ رہا ہے، ساری زندگی وہ حرام کاری کا مرتکب ہوگا، اور اس کے بعد اس شرعی حلالے کے بغیر اگر یہ جو بائی چانس بغیر طلاق کے دوسرے شوہر نے رکھا اور بغیر کسی اسکیم، بغیر کسی پلاننگ کے نکاح ہوا، اگر وہ بغیر کسی پلاننگ کے نکاح نہیں ہوا تھا اور وہ ایک اسکیم کے تحت نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد اس عورت کو لوٹا دیا گیا تھا، تو اس کے بعد اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اولاد ثابت النسب نہیں مانی جاتی، وہ اولاد ہے جو بغیر نکاح کی ہوتی ہے، جس کو معاشرے کے اندر اور زمانے کے اندر حرامی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کرنا، یہ خاندان کے افراد پر ذمہ داری ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو قربانی کے جانور کے اندر بھی شریک نہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا بدترین گناہ ہے۔
یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے اگر کہیں سے فتویٰ لا کر اپنی زندگی برباد کرنا چاہے اور اللہ کی لعنت مول لینا چاہے، تو بہت سے لوگوں نے اس طرح سے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ شرعی احکامات ہیں، بیان کرنا یہ اللہ کے نبی کے ذمے تھا، اور اسی طرح یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھول کھول کر مسئلوں کو بیان کریں۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے 10 سال 20 سال گزار دیے، جب بھی ان کی آنکھیں کھلیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اور اپنی بیوی کے درمیان علیحدگی کریں۔ وہ شرعاً میاں بیوی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔